باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ قلم سے میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں آپ کے لیے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نون حرف مقطعات حروف مقطعات میں سے ایک حرف کو ذکر کیا اور والقلمی فرمایا۔ والقلمی اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ والقلمی کو گرامیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں کہ واو کے بعد آپ کو القلم اسم مجرور نظر آ رہا ہے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ تو والقلمی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قلم کی۔ کس بات پہ قسم کھائی اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کل ہم نے سورۃ العصر کے حوالے سے جو باتیں یہاں پر سیکھی تھیں اور رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ جب انسان کے سامنے حق آ جائے اور پھر اس حق کو دوسروں تک پہنچائے اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے میں جو باتیں سننے کو ملیں انہیں بھی برداشت کرے اور اپنے کام کو بھی جاری رکھے۔ اس سبق کے بعد مجھے یہ بتائیے، جو بھی انسان یہ کام کر رہا ہوگا، عام معاشرہ اس انسان کو کیا کہے گا؟ آپ کے خیال میں کوئی اس درجے دین کا کام کرنے لگ جائے تو عام معاشرہ سے کیا کہتا ہے؟ جی پاگل، پاگل کہتا ہے نا کہ پاگل ہو گیا۔ کچھ ذرا دوسرے درجے والے وہ کہتے ہیں جی کوئی سایہ سایہ ہو گیا، جن چمڑ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی انسان پاگل ہو یا اسے جن چمٹ جائیں، عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مجنون، ٹھیک ہے۔ مجنون ہم اردو میں بھی نون غنّے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مجنو، مجنو کسے کہتے ہیں جی؟ دیوانے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مجنو کیا تھا؟ مجنو کو کچھ اور نظر آتا تھا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب حق سامنے آ جاتا ہے نا انسان کے تو پھر اسے اور کچھ نظر نہیں آتا اور معاشرہ اسے پاگل کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے۔ اچھا، ہم انسان، ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ مشکل کام ہے نا۔ اچھا، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ہمیں جھوٹا کہہ دے تو کتنا غصہ چڑھتا ہے؟ ہمیں کوئی جھوٹا کہے ہمیں غصہ چڑھتا ہے حالانکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں کوئی پاگل کہہ دے جبکہ ہم پاگل نہیں ہیں تو غصہ اور زیادہ چڑھے گا نا، غصہ زیادہ چڑھے گا۔ غصہ مراد یہ ہے کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے، یعنی حق دوسروں تک پہنچانا اور اس پہ اسے پاگل کے الفاظ جیسے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں۔ اب یہاں پر غصے والی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے تو یہ کام کرنا ہے، لیکن اسے دکھ تو ہوگا نا۔ اور جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر سینسٹیو نہیں ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، کوئی جو مرضی کہتا رہے، لیکن جو سینسٹیو ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح محسوس کرتے ہیں اور اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں اس شخص کو حوصلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے جی؟
اس معاشرے میں؟ یعنی آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، آپ کو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ پاگل ہے یہ، اسے تو کوئی ہوش نہیں ہے، تو آپ کو حوصلہ کون دے گا؟ آپ کا دوست دے دے گا حوصلہ آپ کو، آپ کے پیرنٹس آپ کو حوصلہ دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ پاگل نہیں ہو۔ اب یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد ذرا غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو وہی لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی آپ کو ایسے ہی الفاظ سے پکارا۔ اور مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سینسٹیو انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ کون دے گا؟ آپ کے والدین تھے؟ آپ کو حوصلہ کون دے گا، یا آپ کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا ان آیات میں کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اپنے رب کے فضل سے، اس کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا، میں نے آپ کے سامنے سینٹینس اردو میں بولا ہے کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تم ہرگز پاگل نہیں ہو، تو اس جملے میں آپ کو دو چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ نیگیٹو ہے، منفی جملہ ہے، اور دوسرے صرف منفی جملہ ہی نہیں ہے بلکہ منفی جملے میں زور پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی منفی جملہ ہوتا تم پاگل نہیں ہو، یہ منفی جملہ تھا۔ اس کا پازیٹیو جملہ کیا ہوگا؟ تم پاگل ہو، تم پاگل ہو، یہ پازیٹیو جملہ ہے۔ تم پاگل نہیں ہو، یہ منفی جملہ ہو گیا۔ تم ہرگز پاگل نہیں ہو، یہ منفی جملے میں زور پیدا ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے زید کو کہاں تک پہنچایا تھا جی؟ زید صالح، وہاں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے، زید صالح، اور پھر لام لگایا، پھر انا لگایا، پھر دونوں لگائے، پھر قسم کھائی، کہاں تک چلا گیا تھا زید؟ واللہ ان زیدن لصالح، ٹھیک ہے؟ تو ہماری قوم کا مزاج کیا ہے؟ کسی کو کبھی اتنا چڑھا دیتا ہے اور پھر کبھی ایسے گراتے ہیں۔ تو آج ہم زید کو نیچے لا رہے ہیں، یعنی یہ کہیں گے پہلے کہ زید نیک نہیں ہے، پھر کہیں گے زید ہرگز نیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے زید کو نیک کرتے ہیں جی۔ عربی زبان میں زید صالح کا مطلب ہے زید نیک ہے۔ جملہ اسمیہ کو میں منفی بنانا چاہتا ہوں جی۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے عربی زبان میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی ما۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، اس کے شروع میں ما استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، اس کے شروع میں کیا لگائیں؟ ما۔ ما جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوگا، اور ما آتے ہی جملہ اسمیہ کی خبر کو اٹیک کر دے گا۔ ما نے کیا کرنا ہے جی؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو اٹیک کرنا ہے۔ کل انا آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ کس کو؟ مبتدا کو۔ اس نے مبتدا پر اٹیک کیا تھا اور مبتدا کو منسوب کر دیا تھا۔ ما نے کیا کرنا ہے؟ ما نے مبتدا کو کچھ نہیں کہنا، اس نے خبر کو اٹیک کرنا ہے اور خبر کا اعراب بدل دینا ہے، اور خبر کا اعراب اس نے کر دینا ہے منسوب۔ تو جملہ مکمل ہو گیا آپ کا، ما زید صالحا۔
ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے. اوکے جی، سمپل کانسیپٹ ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. کل جب انا داخل کیا تھا تو آپ نے مبتدا کو منسوب کیا تھا، خبر کو ویسے رہنے دیا تھا. آج آپ نے ما استعمال کیا تو خبر کو منسوب کر دیا، مبتدا کو ویسے رہنے دیا. جب کل انا صاحب آئے تھے تو انہوں نے جملے کو آن کر لیا تھا نا. اس نے کہا تھا جی یہ میرا اسم ہے اور یہ میری خبر ہے. اس نے مبتدا اور خبر نہیں رہنے دیا تھا. یعنی جو چینج لاتا ہے نا تو وہ پھر اپنا بنا لیتا ہے. ماں نے بھی آج تبدیلی کی، ٹھیک ہے، خبر کو منسوب کیا. تو اب یہ جو زید اور صالحن لفظ ہے نا، یہ مبتدا خبر نہیں رہے، یہ ماں کا اسم اور ماں کی خبر بن گئے جی. ٹھیک ہے جی، ماں کا اسم اور ماں کی خبر. ما زید صالحن کا مطلب ہے زید نیک نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو قرآن سے پروو کرتا ہوں کہ کانسیپٹ ایسے ہی ہے. سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں. جب مصر کی بیوی نے عورتوں کو دعوت دی اور حضرت یوسف جب سامنے آئے ان کے، تو ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ قلنا حاشا للہ، وہ بولی کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ماں لگا ہوا تھا شروع میں، خبر منصوب، ٹھیک ہے. حاضہ تو حاضر ہی رہتا ہے نا، مرفوع ہو چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو، حاضہ تو حاضر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں آپ کو. ما حاضہ بشرن، یہ بشر نہیں ہے. ان حاضہ الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، سمپل کانسیپٹ ہے، جس کے شروع میں ما لگائیں، خبر کو منسوب کر دیں. صحیح. اب آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے 6 جملے رکھے تھے انا کے لیے، اسی طرح آج بھی 6 جملے رکھوں گا، اور ان 6 جملوں پر آپ ما داخل کر کے خبر کو منسوب کریں. ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ ہے جی، المسلم کاذب. کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ مسلمان جھوٹا ہے. مسلمان جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹا ہوتا ہے؟ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن یا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. نبی کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، امپاسبل، امپاسبل. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں ہم ماشاءاللہ کتنے اچھے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جملہ اسمیہ کہ انا زعیم، انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں. انا زعیم ببیتن، ایک گھر کی، فی ربط الجنتی، جنت کے کارنر پر ایک گھر کی. کارنر والا گھر، کارنر والا گھر جی. نبی کی ہم ضمانت لے رہے ہیں کہ کارنر والے گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے، لمن ترک المراء، اس کے لیے جو
جھگڑا ختم کر دے وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جھگڑا ختم کر دے، یار میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے جھگڑے کا، ٹھیک ہے، ہاں کوئی ٹائم ضائع ہوگا، میں حق پر ہوں لیکن میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت میں کارنر کے گھر کی ضمانت لے رہا ہوں۔ ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، حق پہ نہیں بھی ہوتے، اور دیکھیں کیسا لمبا کرتے ہیں جھگڑا۔ پھر آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، این جنت کے سینٹر میں گھر کی، جنت کے سینٹر میں گھر کی کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، سینٹرل لوکیشن میں۔ پھر آپ نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں فی اعلی الجنتی، جنت کے ایگزیکٹو بلاک میں، ایگزیکٹو بلاک میں ایک گھر کی، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے۔ المسلم کاذب، مسلمان جھوٹا ہے، یہ غلط جملہ ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ذرا نارمل ایک صورتحال لکھ دوں سب کی، پھر اس کے بعد انہیں نیگیٹو بناتے ہیں۔ المسلمات کاذبات، ٹھیک ہے جی، جملہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کو ہم نے منفی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے میں سب کو ذرا جھوٹا کر دوں ایک دفعہ۔ المسلمانی کاذبانی، المسلمتانی کاذباتانی، المسلمون کاذبون، المسلمات کاذبات۔ اوکے جی، منفی بناتے ہیں جی سب کو۔ پہلا جملہ ہم نے منفی بنانا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہے، ماں لگائیں گے شروع میں، اور خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی جی کاذبن، مل مسلم کاذبن، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا یا مسلمان جھوٹا نہیں ہے۔ ہاں جی، مل مسلمات کاذبتن، اوکے جی، آئیں جی، مل مسلمانی کاذبین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اعراب آ گیا آپ کو الحمدللہ۔ مل مسلمتانی کاذبتین، ایکسیلنٹ۔ مل مسلمون کاذبین، ایکسیلنٹ۔ مل مسلمات کاذباتن، ایکسیلنٹ جی، ماشاءاللہ اعراب میں پاس ہو گیا آپ۔ کل نہ لگا تھا، اس نے سب مسلمانوں کو چھیڑا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج ماں نے مسلمانوں کو نہیں چھیڑا بلکہ خبروں کو چھیڑا، منفی ہو گئے جی سارے، الحمدللہ۔ جملہ تھا جی زید صالح، زید نیک ہے، آپ نے کہا جی ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے۔ یہ سمپل منفی جملہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں منفی جملے میں بھی زور لاؤں۔ منفی جملے میں زور لانے کے لیے، منفی جملے میں زور لانے کے لیے ماں کی خبر جو ہے، ماں کی خبر، اس پر حرف جر با سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز تشریف لائیں۔ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ ماں کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیا جاتا ہے، حرف جر با داخل کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ با داخل کرتے ہیں تو با کو کہتے ہیں کہ تمہارے میننگز نہیں ہم استعمال کریں گے۔ با کی میننگز ہوتے ہیں نا، ود کیے تھے نا اس کے میننگز نہیں اس کے کیے جائیں گے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میننگ نہ کرو لیکن میرا اثر تو دکھاؤ، میرا اثر تو دکھاؤ۔ اثر کیا ہوتا ہے با کا؟ با کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے نا، تو با اپنا اثر دکھائے گا اور صالحن کو کیا کر دے گا؟ صالحن کر دے گا۔ تو جملہ بن جائے گا ما زید بصالحن، ما زید بصالحن، ما زید بصالحن۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟
زید ہرگز نیک نہیں ہے، زید بالکل نیک نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ لیں جی اب ان 6 کے 6 جملوں میں زور بھی پیدا کر دیں. ہاں جی، مل مسلم کاذبن، مل مسلم بی کاذبن، مل مسلمۃ کاذبتن، مل مسلمۃ بی کاذبتن، مل مسلمانی کاذبینی، مل مسلمانی بی کاذبینی. پہلے بھی کاذبینی تھا، اب بھی کاذبینی ہے. پہلے والا کاذبینی منصوب تھا، اب والا کاذبینی مجرور ہے. آپ کو پریشانی تھی نا کہ کاذبینی 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ منصوب ایک دفعہ مجرور، کیسے پتہ چلے گا؟ تو پتہ چل رہا ہے نا. کوئی پوچھتا ہے ہاں جی کاذبینی منصوب ہے کہ مجرور، کیا جواب دیں گے؟ مجرور. کیوں؟ با لگا ہوا ہے. اگر با نہ لگا ہو تو کیا کہتے؟ منصوب. کیوں؟ ماں کی خبر ہے. ٹھیک ہے. مل مسلمتانی بی کاذبتینی، مل مسلمون بی کاذبینا، مل مسلماتو بی کاذباتن. قرآن مجید سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور لاتا ہوں، پھر میں آتا ہوں سورہ قلم کی آیات کی طرف انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ایک جملہ آپ کے سامنے لکھوں گا. جیسا کل ہم نے انا کے ساتھ ضمائر کو استعمال کیا تھا نا، تو انا کے ساتھ کون سے ضمائر استعمال ہوئے تھے؟ منصوب. انہو، انہما، انہم. ٹھیک ہے. وہ منصوب اس لیے استعمال ہوئے تھے ضمائر کیونکہ ضمائر مبتدا بن رہے تھے اور انہوں نے مبتدا کو افیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. ما تو مبتدا کو افیکٹ نہیں کرتا نا، ما تو خبر کو افیکٹ کرتا ہے. تو ذرا مجھے بتائیے گا یہ جملہ جو ہے ہوا مؤمن، پازیٹیو جملہ ہے کہ وہ مومن ہے. اس کو میں نے منفی بنانا ہے تو کیا لاؤں گا؟ ماں لاؤں گا تو ماں ہوا ہی رہے گا کیونکہ ماں نے ہوا کو تو کچھ نہیں کہنا نا، صرف خبر کو اٹیک کرنا ہے اور خبر جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ مومنن ہو جائے گی. اور اگر اس میں زور پیدا کرنا چاہوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ با لگاؤں گا اور یہ بن جائے گا مومنن. تو ما ہوا بھی مومنین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا. ما ہم بھی مومنین، وہی اسلوب ہے نا. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ما ہم بِمُؤْمِنِينَ. سمپل یہ نہیں کہا کہ ما ہم مومنین، یہ کہا ما ہم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات جب صحابہ پڑھتے تھے نا، آیات کو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے. ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بندے، ہاں یہ بالکل ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے. ٹھیک ہے. یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے. میرے لیے تو قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. کہتے تو ہم بھی ہیں، ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا تذکرہ تو نہیں کہیں. ٹھیک، پریشان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں آپ کو آگے مزید ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گے، پھر کچھ حوصلہ ہوتا ہے. ورنہ
اب میں آتا ہوں جی ان آیات کی طرف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں شروع میں. یہی اسلوب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور دیکھیے گا, اپلائی کیجیے گا کہ جملہ منفی ہے, خبر پر با داخل ہوا ہے اور خبر مجرور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ما انتا خالی جگہ میں نے چھوڑی ہے بنعمتی ربکا کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی آپ فوکس کریں سمپل جملے کو. ما انتا بمجنون, کیا مطلب ہوگا؟ نہیں. اب سنیں آیات. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو اینڈ لیس ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ دیکھیں جی, انا کا کل جو انا پڑھا ہے نا اس کی بھی ریپیٹیشن ہوگی جی. انا کا, انہو انہما انہم انہا انہما انہن انا کا انا آ گیا, لام بھی آ گیا آگے. لَعَلَىٰ جس طرح تھا نا والعصر ان الانسان لفی خسر, تو یہاں پر انا کا لَعَلَىٰ خلق عظیم, بے شک آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں, عظیم اخلاق پر فائز ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بأیکم المفتون, مجنون پاگل ہے کون. یہ جو آج بکواس کر رہے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ ہے کون. قرآن مجید حوصلہ دیتا ہے. آپ دین کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہو اور آپ کو ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہوں تو قرآن حوصلہ دیتا ہے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے ایگزیکٹو لاجز میں گھر کی, کس کے لیے؟ جو اپنے اخلاق کو بہترین کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں, ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. بے شمار ایگزامپلز آپ کو ملیں گی کتابوں میں لکھی ہوئی, سیرت کی کتابوں میں, واقعات میں, ٹی وی پہ. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں سر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے جو آپ نے پڑھی ہو, سنی ہو؟ کچرا پھینکتی تھی عورت, جو واقعہ ایک ملتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, بڑھیا کا سامان پہنچایا تھا. پوری توجہ سے متوجہ ہوتے تھے, اخلاق ویری گڈ. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. سارے آپ نے واقعات پڑھے ہوئے ہیں بے شمار, ہر ایک کے پاس. ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا ذرا ریکال کرنے میں, لیکن ایک ایک واقعہ آپ نکال دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ کے اعلیٰ اخلاق کا. میں یہ آخری 5-7 منٹ میں نا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اور پہلو سے جو ہے وہ تعارف کرانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. توجہ کیجیے گا, کوئی اعتراض ہو تو ضرور بتائیے گا, لیکن اگر پسند آئے تو اپریشیٹ بھی کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون کون لوگ تھے؟ سب کو پتہ ہوگا جی. کون کون تھے سب سے پہلے؟ کون لائے تھے؟ حضرت خدیجہ, اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, اس کے بعد زید بن
حارثہ. بس 4 تک ہی رہے. یہ 4 لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. ایسے ہے نا. اب ہم ایک ایک کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. پہلی پرسنالٹی کون تھی؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کون تھی جی؟ آپ کی بیوی تھی. سر جی بیوی آپ کو مان لے, بیوی آپ کو تسلیم کر لے, بیوی آپ سے امپریس ہو, دنیا کا مشکل ترین کام. دنیا کی واحد عورت جو آپ سے کبھی امپریس نہیں ہوتی وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے. اور دنیا کی وہ عورت جو سب سے پہلے امپریس ہو جاتی ہے وہ بھی بیوی ہوتی ہے, مگر کسی کی. جو مرضی کر لیں بیوی, کیوں سر؟ آپ جس مرضی لیول پہ ہو بیوی آپ کو کچھ سمجھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ بیوی. یہ دلیل ہے آپ کے اعلی اخلاق کی. بیوی کو آپ کا سب کچھ پتا ہوتا ہے جی. باہر آپ کو لوگ حضرت جناب کہہ کے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں, بیوی کو پتا ہوتا ہے میں جاننی ہوں. کیوں جی؟ آپ کی پیچھے سے واقف ہوتی ہے نا بیوی. دوسری پرسنالٹی پہ آ جائیں. ابو بکر کون تھے؟ دوست. کون سے دوست؟ بچپن کے دوست. بچپن کے دوست جسے ہم لنگوٹیا کہتے ہیں, ایسے ہی نا. وہ دوست جس کے ساتھ آپ نے سب کچھ کیا ہوتا ہے بچپن میں, ایسے ہی نا. دوست کو سارا پتا ہوتا ہے آپ کا. مجھے بتائیے دوست آپ کو تسلیم کرتا ہے؟ دوست کہتا ہے میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا, ٹھیک ہے جی, آج اس کا جیک لگ گیا. جیک لگ گیا, کوالٹیز نہیں تھی اس میں, میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول. تیسری پرسنالٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ بچے تھے نا, اور آپ کے زیر تربیت تھے, زیر پرورش تھے. بچے من کے سچے, یہ سنا ہوا آپ نے. بچوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں نا, بچوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. مجھے شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے. لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی, کھانے پہ بلایا. وہ جاتے ہوئے اپنے بچے کو ساتھ لے گئے. کھانے کے لیے اس نے دال کا انتخاب کیا اور 2-4 لقمے لیے, اور اس کے بعد نفل نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور نماز کے لیے 100 رکعت نماز نیت بھی باندھ لی. نماز سے فارغ ہوا, گھر گیا. گھر جاتے ہی اس نے بیگم سے کہا کہ بیگم جلدی سے 2-3 روٹیاں ڈال دو, بڑی بھوک لگی. بیگم نے کہا کہ بادشاہ کے گھر, بادشاہ کی طرف دعوت پر گئے تھے, بھوکے آئے ادھر سے. کہنے لگی بھوکے نہیں بات, اب وہاں اچھا لگتا ہے کہ میں اتنا کھاتا, ہاں تم روٹی ڈال دو. خیر اس نے روٹی ڈالی, 3 روٹیاں خوب پیٹ بھر کے کھائیں. بچہ وہاں بھی تھا, بچہ یہاں بھی تھا. جب روٹیاں کھا کے فارغ ہوا تو بچے نے کہا ابو اب نماز بھی دوبارہ پڑھے. یعنی وہاں آپ نے روٹیاں جو کھائی تھی روٹی کم کھائی تھی تو دکھاوے کے لیے کھائی تھی نا. نماز بھی 100 رکعت جو پڑھی تھی وہ دکھاوے کے لیے تھی. ٹھیک ہے, اب نماز بھی دوبارہ پڑھ. بچے کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے وحی نازل ہوا, تو ایمان لانے والوں میں کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زید بن حارث کون تھے جی؟ غلام تھے. غلام تھے, ملازم نہیں تھے. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے نا, ملازم تو چند گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کے ملازم
کو ذرا سائڈ پہ کریں, 500 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں, اور پھر ملازم بتائے گا آپ کیسے ہیں. کیوں جی؟ ملازم ہے وہ, آپ کا غلام نہیں ہے. اور جو غلام 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے, جسے آپ کے رات دن سب پتہ ہے, آپ نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, تو ایمان لانے والے پہلے شخصوں میں زید بن حارث تھے. آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں پر اللہ کے رسول. یہ ہیں آپ کے اعلی اخلاق. تو جی باہر تو سب کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ باہر تو میں بڑا خوش اخلاق, میرے اوپر کوئی کوڑا بھی پھینک دے برا لگے گا, لیکن میں کہوں گا چلے کوئی بات نہیں. گھر میں اگر اچھا نہیں ہوں, بیوی کے ساتھ, بچے مجھے دیکھتے ہی کونے خدروں میں چھپ جاتے ہیں. ملازم, ہمارے گھر کا ملازم, وہ جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ کی پوری تاریخ کھول کے رکھ دیتا ہے. اور بچے جو سب کو جانتے ہیں. کیوں جی؟ ثابت کیا ہوا؟ انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑی باتیں ہیں, کوئی ہمارے لیے تو وہ بھی کرنا ناممکن ہے. جی آپ پہ کوئی پانی پھینک دے ذرا سا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوڑے کو برداشت کیا. کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے جاتے تھے, آپ نے تو کانٹے برداشت کیے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کے اخلاق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا اینگل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کے اخلاق کا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم, آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کچھ حصہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.